مروت صاحب، اب آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو پیش کیا جائے عدالت کے سامنے بجائے اس کے کہ اٹک جیل میں عدالت لگائی جائے، اس میں بتایا جا رہا ہے جو ریزن ایک پہلے دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے جب وہ گرفتار نہیں تھے کہ سیکیورٹی وجوہات ہیں، سیکیورٹی وجوہات کا ریزن بتا کے تو یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جو آپ نے سوال کیا تھارڑ صاحب سے، بڑا ہی ریلیونٹ سوال تھا کہ اس میں شفافیت کہاں نظر آئے گی. جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹرائل ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوئے اور جو کلمینیٹ ہوئی ان کی اگینسٹ گلٹی ورڈکٹ میں، اب پورا پروسیس جو تھا وہ ہم ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یہاں زیادتی ہوئی، یہاں ناانصافی ہوئی، یہاں زیادتی ہوئی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سائفر پہ انہوں نے کہا جی کہ فارن پالیسی جو ہیں آپ امپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی فارن پالیسی 75 سال میں رہی کیا ہے؟ نہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی اچھے تعلق رہے ہیں، نہ کسی نے آپ کو یہ تو ایک تجزیہ ہو سکتا ہے لیکن ایک آرگومنٹ آئی ڈونٹ نو اف اٹ اتنی اہم آپ کی فارن پالیسی کیا فارن پالیسی آپ کی سوال کر سکتے ہیں کہ فارن پالیسی چلاتا کون ہے؟ نہیں آپ کی فارن پالیسی ہے کیا، اس کی وقت کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے یہ سائفر کو جی آپ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیں، نہیں تو آپ کو نتائج کا سامنا، یہ آپ کی ساورنٹی پہ اٹیک ہے. سر یہ باتیں پی ٹی آئی چیئرمین لے چکے ہیں. اب میں آتا ہوں شفافیت پہ. انٹرویو دیتے ہوئے شفافیت پہ امریکہ نے مجھے نہیں نکالا، پاکستان سے انیشیٹ ہوا. ہم نے ریٹ چیلنج ریٹ میں یہ جو کوٹ کر رہے ہیں بات، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سائفر میں لکھا نہیں تھا، وہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ کسی کے کہنے پہ کسی کے انہیں گمراہ کرنے. اچھا اب میں اب آگے آپ کو عرض کر دوں، آپ سائفر کیس میں جو یہ کارروائی شروع ہوتی ہے اس پہ مجھے 2 منٹ سن لیں تو آپ کو میں واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے توشہ خانے میں سزا یابی کے بعد دوسرے دن میں نے ریٹ دائر کی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہمیں آپ اس جیل میں بھیجیں جس کے لیے وارنٹ جاری ہوا ہے ہمایوں دلاور کا. 3 سال سمپل امپریزنمنٹ تھی توشہ اور اڈیالہ جیل کے لیے تھا. پنجاب حکومت نے اپنے تئیں از خود جیل حکام جو پنجاب کے ہیں انہوں نے ہمیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے شفٹ کر دیا اٹک جیل میں. اٹک جیل میں جو حالت ہیں جو اس پہ بہت سارا کچھ کہا جا چکا ہے تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس کے بعد جب توشہ خانہ میں کیس میں سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو اب انہوں نے اس جیل سے تو رہا ہونا ہے. اب اس کا تدارک انہوں نے کس طرح کیا کہ سائفر میں آلریڈی خفیہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ فزیکل ریمانڈ مانگا گیا جو نہیں دیا. کہاں پہ مانگا گیا فزیکل ریمانڈ؟ کون سا آرڈر ہے؟ انہوں نے تو جوڈیشل آرڈر کیا ہے اور جج صاحب کی عدالت سے یہ 15 دن ہم سے مخفی رکھا گیا. یہ ایک پبلک دستاویز تھی، وکلا کو کوئی نوٹس نہیں تھا. ملزم کو پیش کیا جانا ابیب الواب الخیری کیس میں مسٹ ہے، سپریم کورٹ نے سرکولیٹ کی ہے پاکستان کی تمام عدالت کو. نہ چیئرمین پی ٹی آئی پیش کیا گیا اور جج صاحب نے جو ہے ان کو کہا 30 تاریخ کو پیش کرے. یہ جوڈیشل آرڈر ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اچانک 29 تاریخ کی رات 9 بجے حکم نامہ صادر ہوتا ہے. حکم نامہ کیا ہے؟ ایک این او سی کی شکل میں ہے. میرے فاضل دوست اچھی طرح بتا سکتے ہیں. لا منسٹری کی این او سی دیتی ہیں ہمیں اس کے اٹک جیل میں ٹرائل ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سیکیورٹی وجہ. بھئی آپ کس قانون کے تحت این او سی دیں؟ آپ سیکیورٹی وجوہات کی بیسس کے اوپر نہیں کہہ سکتے. سیکیورٹی وجوہات تو لا منسٹری کا کنسرن نہیں ہے نا، وہ تو سیکیورٹی اداروں سے این او سی لینی چاہیے تھی. لا منسٹری کا کیا؟ اب نہیں، ایک منٹ ذرا میں بات ختم کروں بس. اس کے بعد اس 29 تاریخ کی اس این او سی کی بنیاد پہ یہ ٹرائل شفٹنگ کا آرڈر سیکشن 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت یہ صرف یا پروونشل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. کسی حکومت کا کوئی آرڈر نہیں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے اسلام آباد سے پنجاب میں ٹرائل لے جانے ہیں تو یہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا ہے ماں سوائے 186A آرٹیکل کے تحت جو آئین میں سپریم کورٹ کا اختیار ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ٹرائل جو ہیں اب 30 تاریخ کو جج صاحب صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں. آپ کی جوڈیشل آرڈر کا کیا ہوا جب آپ نے کہا تھا کہ ان کو میرے سامنے پیش کریں؟